اللہ ان ہتھیلیوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں موڑتا جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر، جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے۔ یقین رکھو اس کے الرحمن اور قادر ہونے پر۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ آنسوؤں سے تر دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تقدیر سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتے ہیں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو کوئی شک ہی نہیں۔ خدا کو یاد کر کے، اس کی یاد میں چند آنسو بہا کے، اپنا حال دل اسے سنا کے، جو سکون و اطمینان انسانی دل کو حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں۔ دنیاوی راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ یاد رکھنا کہ اس وسیع و عریش کائنات کا ذرہ ذرہ بھی آپ سے محبت کرے تو ان کی محبت کے 1% کا بھی مقابلہ نہ ہو سکے گا، تو کیوں مایوس ہو؟ دعا کی توفیق ملی ہے تو مانگتے جاؤ، اس یقین سے کہ اللہ نے ایک دن کن کہہ دینا ہے۔ ہم کچھ مانگتے ہیں اور پھر مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر حالات ابھی ہمارے مطابق نہیں ہیں تو کبھی ہوں گے بھی نہیں۔ سمجھو تو صحیح کہ وہ سامان کر رہا ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تو یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اس لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اس کو آواز دینا اور یہ بتانا کہ تم اب بھی مایوس نہیں ہو، کہ تمہیں اب بھی اس کے معجزوں کا انتظار ہے، کہ تم نے اب بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے، اللہ بھی پھر ان سے وابستہ رابطوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ جانتا ہے تم پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیج دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔